إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. معزز و محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی، بڑائی، برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم، مدبر و مصور ہے، جس ذات کے قبضہ قدرت میں ہم تمام کی جانیں ہیں. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کائنات میں پیدا فرمایا، ہمیں رشد و ہدایت نصیب کی، گمراہی اور ضلالت سے محفوظ فرمایا. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں شرم و حیا کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے گوشہ گزار کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرم و حیا والا بنائے اور بے عزتی اور بے غیرتی سے محفوظ فرمائے. معزز حاضرین، حیا یہ انتہائی اہم ترین چیز ہے. بغیر حیا کے انسان بے غیرت ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے، اور یہی بے حیائی کی بنیاد پر ایک بندہ جہنم تک پہنچ جاتا ہے. اسلام کے اندر حیا کا بہت بڑا مقام ہے اور اسلام کے بہترین اخلاق میں سب سے اعلیٰ حیا ہے. معزز حاضرین، ہمارا جو اسلام ہے یہ مکمل دین حیا ہے. اسلام کی ساری تعلیمات کے اندر حیا موجود ہے
اور یہ حیا اسلام کی عظیم خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ حیا کا اختیار کرنا ہر مسلمان کے لیے، خصوصاً ہر مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحیاء خیر کلہ، یہ حیا مکمل طور پر خیر ہے، حیا کے اندر بھلائی ہے، اور یہ ایک مومن کے لیے زینت بخشنے والی چیز ہے۔ حیا کی تعریف یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احسانات پر غور کرے اور دیکھے کہ میں نے ان احسانات کا کہاں تک حق ادا کیا ہے، اور اسے احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ کے دیے ہوئے احسانات میں کوتاہی کی ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے، یقین جانیے کہ وہ بندہ حیا والا بندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم اللہ سے حیا کرو۔ کیسے اللہ سے حیا کریں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم کے نیک لوگوں سے تم جیسے حیا کرتے ہو ویسے اللہ سے حیا کرو۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے قوم کا کوئی عزت دار آدمی، شریف آدمی آ جائے، اس کے سامنے ہم برائی نہیں کرتے، اگر برائی کر رہے ہیں تو فوراً اجتناب کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں، وہ برائی سرزد ہونے نہیں دیتے قوم کے ایک شریف انسان کی موجودگی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی گناہ نہ کرے، کوئی غلطی نہ کرے، یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے بچائے رکھیں۔ یہ اللہ رب العالمین سے حیا کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی وصیت کی ہے صحابی کو۔ پھر دیکھیے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی لوگوں کے سامنے حیا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی حیا نہیں کرتا۔ ایک بندے کو لوگوں کے سامنے برائی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، وہ لوگوں کے سامنے کھلے طور پر برائی میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ بندہ اللہ رب العالمین سے بھی شرمانے والا نہیں ہوتا۔ جب لوگوں کی عزت کا اسے خیال نہ ہو، لوگوں کے سامنے برائی میں مبتلا ہو جائے، تو پھر وہ اللہ رب العالمین کے سامنے بھی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو جیسے اسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس کے اطراف والے اعضاء، پیٹ اور اس کے اطراف والے اعضاء کی حفاظت کرو۔ اگر کوئی بندہ اپنے سر، اس کے اطراف والے اعضاء کی، اور پیٹ اور اس کے اطراف والے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے تو پھر ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے والا بنتا ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث پر غور کریں اور ہر مسلمان اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے آپ کو محاسبہ کرے کہاں تک میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حیا کا معاملہ کیا ہے۔ اگر غور کریں یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ سر کے اطراف والے اعضاء میں انسان کی دونوں آنکھ ہے، انسان کے دونوں کان ہے، انسان کی زبان ہے، اور اس کے بعد پیٹ اور اس کے اطراف والے اعضاء میں انسان کا دل ہے، انسان کے ہاتھ ہے، انسان کے پیر ہیں، انسان کی شرمگاہ ہے۔ ان تمام کی حفاظت کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ ان اعضاء کی حفاظت کرتا ہے تو یقین جانیے یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے والا ہے، اور یقین جانیے یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حیا کا حق ادا کر رہا ہے۔ ورنہ اگر کسی کے اندر یہ مادہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ بندہ بے حیا اور بے شرم کہلائے گا۔ آنکھ کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ تعلیم دی گئی ہے کہ لوگوں تم ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔
یقیناً یہ تمہاری سماعت، یہ تمہاری بصارت اور یہ تمہارے دل کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پوچھے جانے والے ہیں۔ بہت اہم ترین بات ہے، ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ کوئی بات، کوئی چیز ایسی جسے دیکھنے سے منع کر دیا گیا ہے، ہم بآسانی ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان چیزوں کا نظارہ کر لیتے ہیں۔ جو چیزیں نہیں سننی تھی وہ ساری چیزیں ہم سن لیتے ہیں، اور جن چیزوں کو نہیں پھیلانا تھا ان چیزوں کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ پھیلا دیتے ہیں۔ یہ اعضاء کی حفاظت نہیں ہے، آپ کے اعضاء محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بہت ریکارڈنگ سسٹم کا بہت مضبوط نظام رکھا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی کیمرہ لگا دیا جائے اور معلوم ہو جائے کہ فلاں مقام پر کیمرہ لگا ہوا ہے، وہاں پر چوری کرنے سے، وہاں پر کوئی کام غلط کہنے سے، بولنے سے انسان رک جاتا ہے۔ میں کیمرے کے اندر قید ہو جاؤں گا، میری غلطی ظاہر ہو جائے گی۔ یہ تو دنیاوی کیمرے سے اتنا زیادہ خوف زدہ ہم ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو ریکارڈنگ سسٹم کے طور پر رکھا ہے۔ جہاں پر ہم دیکھنے کا کام کرتے ہیں وہاں پر یہ آنکھیں ساری چیزوں کا ریکارڈ کر رہی ہیں۔ ہمارے کان جو سننے کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ سارے کان ریکارڈنگ کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ دل جو ہمیں زندہ رکھنے کے لیے بہت اہم ترین شے ہے، یہ دل ہماری ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور ہمارے یہ ہونٹ ہے، ہماری یہ زبان ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے جرائم کے خلاف اللہ کے پاس بولنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، ان کی حفاظت کرنا یہ بہت زیادہ لازم اور ضروری چیز ہے۔ اگر کوئی اپنے سر کے اعضاء یعنی کانوں کی، آنکھوں کی، زبان کی، ہونٹ کی حفاظت کر لیتا ہے، یقین جانیے یہ بندہ حیا والا ہے، اس کے اندر شرم موجود ہے، یہ بے غیرت نہیں ہے، غیرت والا بندہ ہے۔ اور پیٹ اور اس کے اطراف کی چیزوں میں انسان کا دل ہے، انسان کے ہاتھ ہیں، انسان کے پیر ہیں، انسان کی شرمگاہ ہے، ان کی حفاظت بھی لازم ہے۔ عزیزان محترم، یہ سارے اعضاء برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان اعضاء سے برائی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے العینان زناہما، انسان کی دونوں آنکھ زناکاری اور برائی میں مبتلا ہوتی ہے۔ دونوں آنکھوں کی برائی کیا ہے؟ کیسے دونوں آنکھیں برائی میں مبتلا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النظر، انسان کا ان چیزوں کی طرف دیکھنا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنی نظروں سے دیکھتا ہے تو پھر یقین جانیے اپنی دونوں آنکھوں کا زنا کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالْأُذْنَانِ زِنَاهُمَا، انسان کے دونوں کان بھی زنا کرتے ہیں، انسان کے دونوں کان بھی زنا کرتے ہیں۔ ان کا زناکاری، ان کی زناکاری کیا ہے؟ الاستماع، انسان کا برائی کو سننا ہے۔ یعنی شریعت نے جن چیزوں کے سننے پر پابندی لگا دی ہے، یا جن چیزوں کے سننے کو حرام قرار دیا ہے، اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو سن لیتا ہے تو وہ اپنے دونوں کانوں کو برائی میں استعمال کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالْأُذْنَانِ زِنَاهُمَا، الاستماع، کہ انسان کے دونوں کان زناکاری کرتے ہیں اور ان کی زناکاری ان کا سننا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللِّسَانُ زِنَاهُ، انسان کی زبان بھی زنا کرتی ہے۔ اور انسان کی زبان کی زناکاری کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکلام، انسان کا گفتگو کرنا۔ انسان کو احساس نہیں ہے وہ کیا اپنی زبان سے نکال رہا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے زبان سے نکلنے والے الفاظ کو ریکارڈ کرنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ بعد میں ادا کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہاں پر لپکنے والے، لکھنے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اس کی زبان سے نکلتے ہی فوراً ان کے الفاظ کو نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور انسان کی یہ زبان ہی ایک ایسی شے ہے جو انسان کو جہنم تک پہنچاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے
کوئی جملہ خیر والا کہہ دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی کوئی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ اس نے اپنی زبان سے کیا بات کہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے تعلق سے کہتا ہے کہ اس نے میرے تعلق سے اپنی زبان سے خیر کا کلمہ نکالا ہے، اس کو میری خوش ندی کے ساتھ لکھ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن یہ بندہ اپنی زبان کے خیر کی بنیاد میں جنت میں جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکال دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والا جملہ ہوتا ہے، بندہ اس پر کوئی توجہ بھی نہیں دیتا، یہ کیسے الفاظ میں نے نکالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس جملے کو میری ناراضگی کے ساتھ لکھ دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناراضگی کی بنیاد پر اس بندے کو اٹھا کر جہنم میں پھینکنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ زبان کی حفاظت اتنی اہم ترین ضرورت ہے، اس کی طرف بھی ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کو برے کلام سے بچانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، انسان کے دونوں ہاتھ بھی زناکاری کرتے ہیں، اور انسان کے ہاتھ کی زناکاری یہ ہے کہ کسی برائی کو چھونا یا برائی کی طرف اپنے ہاتھ کو آگے بڑھانا یا کسی غلط اور حرام کردہ چیز کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لینا، یہ سب ہاتھوں کی زناکاری میں ہے۔ جتنی چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان ہاتھوں کا اس میں استعمال کرنا یہ ہاتھوں کی زناکاری ہے، اور اگر کوئی یہ کام انجام دے لیتا ہے سمجھ جائیے کہ وہ شخص بے حیا ہے، بے شرم ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالرِّجْلُ، انسان کے پیر ہیں، زناہا، اس کے پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ انسان کے پیروں کی زناکاری یہ ہے القطاع، کہ انسان اپنے پیروں کو برائی کی طرف آگے بڑھائے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقلب یتمنا، اور انسان کا دل ہے یہ بھی زناکاری میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے دل کے اندر برائی کو سوچنا، برے خیالات لانا، یہ چیزیں دل کی برائی ہے، دل کی زناکاری ہے۔ اس کے بعد ان ساری چیزوں کی شرمگاہ تکذیب یا تصدیق کرتی ہے، انسان شرمگاہ سے زناکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی اس سے بچ بھی جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر جسم کے ان اعضاء کی برائی موجود ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا بندہ بے شرم ہے۔ اور پھر شرم حیا والا بننے کے لیے اس بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ سر اور اس کے اطراف کے سارے اعضاء اور پیٹ اور اس کے اطراف کے سارے اعضاء کی مکمل حفاظت کی جائے۔ معزز حاضرین، یہ عظیم ترین مہینہ ہے جو بہت جلد ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع اور یہ مہینہ عنایت فرمایا ہے، اور ہم اس مہینے کی عبادتوں میں مصروف ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اندر بے شرمی اور بے غیرتی رہے گی تو پھر ایسی صورت میں اس بے شرمی اور بے حیائی کی وجہ سے ہمارے ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ بغیر ایمان کے یا ایمان کی کمزوری کے یہ روزے رکھیں گے، اس مہینے کی عبادتیں کریں گے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور یہاں تک کہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ حیا مکمل طور پر ایمان ہے۔ ایماندار بندے کے اندر یہ حیا آتی ہے، بے شرم اور بے حیا کے اندر یہ حیا نہیں آ سکتی۔ ایماندار کے اندر یہ حیا آتی ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ حیا کو اپنائیں، حیا کے دامن کو ترک نہ کریں۔ معزز حاضرین، آئیے تھوڑا ہم اپنے آپ کا جائزہ لے لیں، یا اپنے گھروں کا یا اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو شرم حیا کے دائرے میں رکھا ہے، یا پھر ہم بے غیرت اور بے شرم بن گئے ہیں؟ اگر ہم صحیح معنوں میں جائزہ لے کر دیکھیں، آج ہمارے اندر وہ ساری برائی موجود ہے جس سے اسلام نے روکا ہے، اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے ایک بندہ بے شرم ہو جاتا ہے۔ نہ ہماری زبان پر کوئی کنٹرول ہے، نہ ہمارے آنکھوں پر کوئی کنٹرول ہے، نہ ہمارے کانوں کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول ہے، نہ دل پر ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، کوئی چیز ہماری محفوظ نہیں ہے۔ ہر قسم کی برائی میں ہم مبتلا ہیں۔
یاد رکھ لیجئے اگر یہ ہاتھ اور پیر کا ہم غلط استعمال کریں گے، رب العالمین نے کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن یعنی قیامت والے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھوں سے بات کروائیں گے، تمہارے پیروں سے بات کروائیں گے، تم نے دنیا کے اندر کیا کچھ کمایا ہے، ہم ہاتھ اور پیر سے تمہاری گواہی طلب کر لیں گے۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، انسان کی دونوں آنکھ ہماری برائی کو ریکارڈ کر رہی ہے، انسان کے دونوں کان ہماری برائی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، انسان کی زبان کے اندر ریکارڈنگ سسٹم رکھ دیا گیا ہے، انسان کے ہاتھ، انسان کے پیر، یہ ساری چیزوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن انسان کے خلاف انسان کے سارے اعضاء اللہ رب العالمین کے پاس گواہی دینے والے ہیں، یہاں تک کہ اس کی دونوں رانیں اور شرمگاہ بھی اللہ کے پاس گواہی دیں گی۔ وہاں پر کون کیسے بچ سکے گا؟ پھر اس کے بعد ان اعضاء تو ریکارڈ کر رہے ہیں ہمارے غلط اعمال کو، اللہ تبارک و تعالی نے مزید 2 فرشتوں کو مسلسل ہمارے ساتھ لگا دیا ہے، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، جن کی ڈیوٹیاں نماز فجر اور نماز عصر میں تبدیل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز فجر میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں اور نماز عصر میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں کرامن کاتبین کی۔ جو فرشتے نماز فجر میں آتے ہیں وہ نماز عصر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور نماز عصر میں دوسرے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک انسان کے لیے 4 فرشتے ہیں جو 2 شفٹ میں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد انسان بتائیے کیسے گناہوں سے بچ سکتا ہے اور کیسے برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ساری چیز تو وہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کیا عزیزان محترم، حیا کا ایک معنی مختصر طور پر یہ کیا گیا ہے کہ انسان شریعت کو اپنا لے، اس کے اندر حیا آ جائے گی، اور انسان شریعت کے خلاف عمل کرے اس کے اندر بے حیائی آ جائے گی۔ اب ہم کہیں گے کہ ہم تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے، بہت تعجب ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، اسلام حیا والا مذہب ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ اسی کی مثال لے لیجیے جمعہ کی، شریعت نے آپ کو بتایا امام کے اذان دینے سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ بیوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ رب العالمین کا فرمان ہے ایک حیادار انسان کے لیے۔ اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے تو تیزی کے ساتھ آ جاؤ، وذروا البیع، اپنے کاروبار اپنی تجارت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اگر تم جاننے والے ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کے دن جو لوگ مسجد میں آتے ہیں فرشتے ان کا نام رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، دروازے پر ٹھہر جاتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام رجسٹر میں لکھتے ہیں۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے، خطبہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ بتائیے عزیزان محترم، آج کی اتنی بڑی تعداد اس عظیم مہینے کے اندر آج اتنے لوگ موجود ہیں، اللہ کے سامنے ہم حاضر ہیں، کتنے لوگ اپنا نام رجسٹر کے اندر لکھوایا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں اس عظیم مہینے کے اندر بھی اپنا نام فرشتوں کے رجسٹر میں نہیں لکھوایا۔ پھر اس کے بعد یہ کہیں کہ ہم شرم والے ہیں، ہم حیا والے ہیں۔ کہاں ہم نے حیا کو اپنایا ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی، اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ورزی۔ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہماری مجبوری تھی، ہم سو گئے تھے، وقت معلوم نہیں ہوا، کاروبار میں مصروف تھے۔ کل قیامت والے دن اللہ کے پاس کوئی عذر چلنے والا نہیں ہے۔ لا یؤذن لکم فیعتذرون، آج کے دن تمہارے لیے کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ تم اللہ کے پاس کوئی عذر پیش کریں۔ اس وقت کیا کرو گے؟ بہت دکھ کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اس چیز کو معمولی مت سمجھیے، بہت عظیم غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔ ایک مقام کی بات نہیں ہے، سارے مساجد کا یہی حال ہے۔ اور ہم اہل ایمان ہیں، ایمان والا حیا والا ہوتا ہے، ایمان والا غیرت والا ہوتا ہے۔ ہماری غیرت اور ہماری حیا اسی میں ہے کہ رب نے جو حکم دیا ہے اس کو فوراً اپنا لیں، ہمارے نبی نے جو حکم دیا فوراً ہم اس کو اپنا لیں۔
آئیے عزیزان محترم، ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حیا کو اپنانے کے لیے سب سے پہلے ایک مومن بندے کے لیے اپنے دل کو پاک و صاف کرنا ہوتا ہے۔ گندگی کے ساتھ بندے کے اندر حیا نہیں آ سکتی۔ اور دوسری چیز، اپنی زبان کی حفاظت کرنا پڑتا ہے، اپنے ہاتھ اور اپنے پیر، اپنی نگاہ، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ حیا والا بنتا ہے۔ گفتگو کرتے وقت زبان کی حفاظت کریں، دیکھتے وقت زبان کی حفاظت کریں، سنتے وقت کانوں کی حفاظت کریں۔ یہ چیزیں بہت اہم ترین ہیں۔ معزز حاضرین، بے حیائی آج بہت بڑھ رہی ہے۔ نہ آنکھ سے حفاظت، نہ کان سے حفاظت، نہ زبان کی حفاظت، نہ ہاتھ نہ پیر کی حفاظت۔ اس کی ایک مثال، ان ایام میں آپ بازاروں کا معائنہ کیجئے، وہاں پر بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرنے والی ہمارے مسلم خاندان کی عورتیں ہیں۔ ہم با حیا با ایمان ہیں، لیکن ہماری ان عورتوں کا ایمان کہاں چلا گیا؟ کیوں ان کے اندر اتنی بے غیرتی آ گئی؟ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے قریب میں ونٹیج فنکشن ہال کا معائنہ کر لیجئے، آپ کو پتا چلے گا ہزاروں کی تعداد میں عورتیں آ رہی ہیں۔ ان کے چہرے کا نقاب کہاں چلا گیا؟ لوگوں کے دھکے لگ رہے ہیں، کہاں ان کی غیرت چلے گئی؟ کیوں ان کے اندر بے شرمی اور بے حیائی آ گئی ہے؟ یہ صرف خواتین ذمہ دار نہیں ہے، ہم مرد بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ خواتین کسی اور جگہ سے نہیں آ گئی، یہ ہماری مائیں ہیں، بہنیں، ہماری بیٹیاں ہیں۔ ہم اپنی عورتوں کو اس طریقے سے بازار کی زینت بنا کر بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بہت دکھ اور بہت افسوس کی بات ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات بیان کی ہے۔ سابقہ نبوت کے کلاموں میں سے ایک کلام تو چلا آ رہا ہے، وہ یہ ہے، سارے انبیاء کرام نے اس سے بڑی بات کہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بھی بتائی ہے۔ فَإِن لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ۔ اگر تمہارے اندر شرم حیا کا مادہ موجود نہیں ہے، تم بے شرم اور بے حیا ہو گئے ہو، تو تم جو چاہے وہ کرو، کیونکہ تمہارے اندر سے شرم حیا کا مادہ ختم ہو گیا ہے۔ اتنا بھی احساس نہیں ہے، کتنی بے غیرتی کے ساتھ یہ زندگی گزار رہی ہے۔ آنکھ کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا، ہاتھ اور پیر کا، سارے زنا وہاں پر ہو رہے ہیں۔ اور ہماری بے غیرتی ہے کہ ہم روکنے کے ٹوکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بعض بے غیرت انسان ایسے ہیں جو اپنی عورتوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، بازاروں میں بیٹھ کر کھانا فخر کا باعث سمجھنے لگے ہیں۔ بہت دکھ کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ مبارک موقع رمضان کا موقع ہے، میں آپ تمام کو احساس دلانا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے پلٹ کر آ جائیے۔ یہ جو بے غیرتی ہے اس کو ترک کر دیجئے، حیا کے دامن کو تھام لیجئے، اور یہ مت سمجھیے کہ ہماری ان غلطیوں پر اللہ رب العالمین پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ کچھ بعید نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہمارا مواخذہ کر سکتا ہے۔ آج ہندوستان کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے مقامات پر مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ کہیں پر گھر جلائے جا رہے ہیں، کہیں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، کہیں پر اسپیکرز اتارے جا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ آج مسلمان پریشانی کی زندگی میں ہے۔ اللہ نے ہم کو امن دیا ہے، آفت دیا ہے، صحت دیا ہے، سب کچھ ہمیں عطا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے کیا حیا والا معاملہ کیا ہے؟ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں، پھر اس مہینے کی عبادتیں بھی کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعاصیہ، کہ لوگوں برائی سے بچو، معصیت کے کاموں سے بچو۔ فإن المعصیۃ اہل سخط اللہ عز وجل، کیونکہ یہ معصیت ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو اتارنے والی ہے۔ کبھی بھی اللہ رب العالمین ہمارے عمل سے ناراض ہو جائے، اللہ کا غصہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، بیماریوں کی شکل میں، عذاب کی شکل میں، تکالیف اور مصائب کی شکل میں، دشمنوں کے خوف کی شکل میں، کسی بھی طریقے سے اللہ کا غصہ نازل ہو سکتا ہے۔ اور ہماری یہ بے عزتی، یہ ہماری بے غیرتی اور ہماری ذلت و رسوائی ہمارے اپنے اعمال اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔
رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ذلیل و خوار کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ آج ہماری بے عزتی بے غیرتی جو چل رہی ہے یہ ہمارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور وہ غلطیاں جو پہلے سے ہمارے اندر چلی آ رہی ہیں ان غلطیوں کو چھوڑ دیں، اچھائیوں کو اپنا لیں، حیا والے بنیں، عزت دار بنیں، غیرت والے بنیں، بے حیائی سے بے شرمی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ہم پر رحم فرما۔ اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں میں آسانیاں پیدا فرما، اللہ ان کے لیے الگ سے راستے پیدا فرما، غیب سے اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان تمام کے اندر صبر کا مادہ پیدا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ جہاں کہیں پریشان ہیں ان سارے لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہر قسم کے موذی مرض سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، ہماری بہنیں بیمار ہیں، جہاں کہیں پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی بیماری میں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے مظہر صاحب کی اہلیہ ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جو گزشتہ رمضان میں اس وقت بقید حیات تھے لیکن اس رمضان میں وہ ہم میں نہیں ہے، ہم سے جدا ہو گئے ہیں، ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے بھائی تھے، ہمارے پڑوس والے تھے، ہمارے شہر والے تھے اور بہت سارے علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ حشرات الارض سے محفوظ فرما، خبر کی تنگی اور تاریکی سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کی خبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، اے اللہ جہنم کا گڑھا بننے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں دشمن مسلمانوں کو تکلیف و اذیت دے رہے ہیں اے اللہ ان سارے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ انہیں تباہ برباد کر دے، اے اللہ ان کا خاتمہ کر دے، اے اللہ ان کے گھروں کو مسمار کر دے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں حامل کتاب و سنت بنا دے، اے اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔